اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم الکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. صدق اللہ العظیم. آج 14 شعبان ہو گئی ہے اور 15 شعبان کی رات ہوگی آج. تو 15 شعبان کی رات کو نصف شعبان بھی کہا جاتا ہے اور اس کا نام شب برات بھی ہے. شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کافی سارے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم سے لوگوں کو بری کرتے ہیں. تو شب برات میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس رات کی فضیلت ہے یا نہیں ہے, اس رات میں عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اور اس رات میں قرآن نازل ہوا یا نہیں ہوا, یا اس رات میں تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے یا نہیں ہوتے, اور اس رات میں جو ہے یہ دعوتیں کرنی چاہیے, چراغا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, اور قبرستان بھی لوگ جاتے ہیں اس رات کو. تو یہ باری باری سارے مسائل آج ہم حل کریں گے. پہلی بات ہے کہ اس رات کی فضیلت اور عبادت ہے یا نہیں ہے. تو اس میں محدثین کے 2 گروہ ہیں. بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ بھی عام راتوں کی طرح ایک رات ہے, لیکن جمہور محدثین کہتے ہیں نہیں, اس رات کی دوسری راتوں سے زیادہ فضیلت ہے, اور اس رات کی جو عبادت ہے عام راتوں سے اس عبادت کا زیادہ ثواب ہے. جو محدثین کہتے ہیں کہ اس رات کی زیادہ عبادت ہے اور جو عبادت کرے اس کا زیادہ ثواب ہے اور اس رات کی فضیلت ہے, ان کے پاس کچھ دلائل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کر اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا, میں اس کی بخشش کر دوں, کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں, کوئی ہے بیمار اپنی بیماری کی شفا مانگنے والا اس کو میں شفا عطا کروں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ آ کے یہ اعلان کرتا ہے, اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتی ہے کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے, سوئے ہوئے تھے, میری رات کو آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. تو میں نے باہر جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے, قبرستان میں, کیونکہ گھر کے ساتھ ہی حجرے کے ساتھ ہی قبرستان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے, تو میں بھی وہاں چلی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ آپ کو معلوم ہے آج یہ رات کون سی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بتا دیں کون سی رات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس میں بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں, ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات اللہ رب العزت قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پہ جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. یا اس طرح آیا ہے, ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو بکریوں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں, ان کے بکریوں کے جسم پہ جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو اس رات عبادت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے. یہ مختلف روایات ہیں. تو اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو عبادت کرتے ہیں یا عبادت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں. اور روایت میں آیا ہے کہ اس رات کو صرف 6-7 لوگ ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی, چاہے وہ عبادت بھی کرے عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. وہ 6-7 آدمی کون سے ہیں کہ ایک تو مشرک جو شرک کرتا ہے, دوسرا والدین کا نافرمان جو والدین کا دل دکھاتا ہے, ان کو پریشان کرتا ہے, اس کی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا کینہ باز جو دل میں کینہ رکھتا ہے. چوتھا قاتل جو لوگوں کا قاتل ہے, قتل کرتا ہے. اور اسی طرح جو شرابی ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. اسی طرح جو ٹخنوں کے نیچے شلوار رکھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. ٹخنوں کے نیچے شلوار رکھنے یہ تکبر کی علامت ہے. دور جہالت میں جو بہت متکبر ہوا کرتا تھا اس کی علامت یہ ہوا کرتی تھی, جو بہت بڑا امیر ہوتا تھا وہ تکبر کرتا تھا تو وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ لٹکا کے چلتا تھا کہ میں امیر ہوں, تکبر کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے منع کر دیا کہ شلوار, پہلے دور میں شلوار تو نہیں تھی, یہ جو ہے چادر باندھتے تھے,
کہ اپنی چادر اتنی باندھو کہ ٹخنے صاف طور پہ ظاہر نظر ہیں چلتے پھرتے ہوئے. تو ٹخنوں کے نیچے چاہے شلوار ہو چاہے چادر ہو، ٹخنوں کے نیچے رکھنے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. تو ہم عام حالات میں ہم نے نہیں اس کا خیال کرتے، تو اکثر طور پہ نمازوں میں تو بالکل حرام ہے. جو عام حالات میں کام کرنا حرام ہے، تو نماز میں اس کا تو بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم ہماری جو شلوار ہے وہ ٹخنوں کے اوپر ہونی چاہیے. تو جو ٹخنوں کے نیچے شلوار یا کپڑا باندھتے ہیں تو اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو یہ جو روایات ہیں کثرت سے ہے. تو جو محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادت جو ہے وہ ثابت ہے، اس رات کی فضیلت ثابت، وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں. اور بعض جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری ضعیف ہیں، کمزور ہیں. ضعیف روایت، کمزور روایت، ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کا راوی شارٹ ہو جائے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو حدیث ہے ڈائریکٹ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ نہیں سنا، اس کو کسی اور نے روایت کیا، اس کو کسی اور نے، چلتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. تو درمیان سے کوئی راوی شارٹ ہو جائے اس حدیث کو بیان کرنے والا، تو اس حدیث میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. یا جو اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے اس کے اخلاق اگر اچھے نہ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین جب کسی سے حدیث لینے جاتے تو پہلے اس کے سارے حالات معلوم کرتے، یہ آدمی کس طرح کا ہے. جس طرح آج کل رشتہ لینے جاتے ہیں تو پہلے معلوم کرتے اس کا کردار کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح محدثین جب کسی سے جا کے حدیث لیتے تو پہلے اس کے حالات معلوم کرتے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، اس کی کمائی کیسے ہے، پورے حالات جو اس کے لے کے پھر حدیث لکھتے اور پھر علیحدہ اس کے حالات بھی لکھ دیتے. اس حدیث کو بیان کرنے والا یہ آدمی، اس کے حالات جو ہیں یہ ہیں. تو جس آدمی کے محدثین کے کردار یا کام اچھے نہ ہو تو اس کو وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں تو اس حدیث میں بھی ذوق پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح جو اپنے سے اوپر والے پر تان و تشنیع کرتا ہے، ایک محدث ہے لیکن اس سے بڑا ایک اور محدث ہے، اپنے اوپر والے پر تان و تشنیع کرتا ہے تو وہ حدیث بیان کرتا ہے تو اس حدیث میں بھی ذوق پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک کمزور حدیث کی جو ہے یہ نشانیاں ہیں. تو جو محدثین کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارے حدیثیں ضعیف ہیں، بالکل کمزور ہیں اس وجہ سے. دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی رات، جس رات کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس رات کو عبادت کرے، یا جس وقت کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا. جیسے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ایک ایسا وقت، ایک ایسی گھڑی ہے، اس میں اگر آدمی دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے، یہ حدیث پاک میں آیا ہے. اب وہ ٹائم، وقت، وہ کس وقت ہے، کس ٹائم ہم دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی، وہ متعین نہیں ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ٹائم نہیں بتایا تاکہ لوگ پورا دن جو ہے جمعہ کا دن عبادت میں رہے. اسی طرح لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، رمضان شریف کے آخری 10 اشروں میں آتی ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے. اس کا ٹائم متعین نہیں ہے، کون سی رات ہے کون سی رات نہیں ہے. 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 کی، 25 کی، 27 کی، 29 کی. رات تو فضیلت والی ہے لیکن اللہ نے بتایا نہیں کہ کون سی رات ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے. اس میں حکمت یہ ہے تاکہ لیلۃ القدر کی رات کو پانے کے لیے لوگ پورا عشرہ جو ہے عبادت کریں. تو وہ کہتے ہیں اگر یہ رات فضیلت والی ہوتی، شب برات کی، تو اس رات کو متعین نہ کیا جاتا، اس کو مبہم رکھا جاتا کہ شعبان کی جو دوسرا عشرہ ہے اس میں کوئی رات ہے، یا اس رات ایک وقت ہے، ایک گھڑی ہے، اس وقت جو عبادت کرتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بخشا جائے گا، یہ عقل سے بعید ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اور کوئی رات نہیں بتائی. تو جو کہتے ہیں اس رات کی عبادت ہے اور فضیلت بھی ہے، ان کی پھر وہ دلیل دیتے ہیں اگرچہ ساری روایات ضعیف ہے، حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہے کہ ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے. جو روایات ضعیف ہوں لیکن بیان کرنے والے بہت زیادہ ہوں. اب اس روایت کو بعض علماء کہتے ہیں 10 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اور بعض نے کہا ہے کہ 17 صحابہ کرام ہیں، اس میں صحابہ کرام بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں. تو اگرچہ ضعیف حدیث ہو تو اس میں اس کو بیان کرنے والے کافی سارے لوگ ہو جائے تو پھر وہ ذوف ان کا ختم ہو جاتے حدیث کا، پھر وہ حسن تک آ جاتی ہے، یعنی اس اچھے کام تک پہنچ جاتی ہے حدیث. کوئی عمل کرے گا تو اس کو ثواب ہوگا، نہیں کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرا محدثین کا اصول ہے جو روایت ضعیف ہو لیکن اس میں کوئی عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہو کہ اس رات کو عمل کریں یا یہ کام کریں تو اتنا ثواب ہے،
تو ضعیف روایت اعمال میں چل جاتی ہے، عقائد میں نہیں چلتی. یعنی ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، البتہ کوئی عمل بتایا جا رہا ہو کہ اس رات کو عبادت کریں تو عمل میں ضعیف روایت بھی چل جاتی ہے. تو جو جمہور محدثین ہیں، وہ اس کے جمہور کا مطلب بہت سارے محدثین وہ یہ کہتے ہیں اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اور اس رات کی جو عبادت ہے دوسری راتوں سے اس عبادت کا زیادہ ثواب ملتا ہے. باقی اس رات کو قرآن نازل ہوا یا نہیں ہوا، بعض محدثین نے کہا ہے کہ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے. انہوں نے یہ آیت پیش کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ جو رات ہے مبارک رات ہے، اس مبارک رات سے انہوں نے کہا یہ نصف شعبان کی رات ہے. لیکن اکثر محدثین کی رائے یہ ہے اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات مراد ہے، کہ لیلۃ القدر میں جو ہے قرآن نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان شریف کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے یہ سورۃ القدر، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کی رات رمضان شریف میں آتی ہے. تو قرآن کا نزول جو ہے وہ رمضان شریف میں ہوا ہے، نصف شعبان میں نہیں ہوا. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں، بعض محدثین نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کس نے اس سال پیدا ہونا ہے، کس نے اس سال مرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی بارش آئے گی، کیا ہوگا اس سال، تو سارے وہ فرشتوں کے کام سپرد ہو جاتے ہیں. لیکن جو جمہور محدثین ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو فضیلت ہے یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہے. اس رات جو ہے تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تقدیر کے فیصلے سارا کچھ یہ لیلۃ القدر جو رمضان شریف کے آخری عشر میں رات آتی ہے اس میں ہوتا ہے، نصف شعبان میں نہیں ہوتا. نصف شعبان کی صرف یہی ہے کہ اس رات میں آدمی عبادت کرے، اور عبادت کا دوسری راتوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تیسرا، اس رات میں قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں ایک بار حدیث سے ثابت ہے، اور وہ حدیث بھی اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی ایک بار قبرستان سنت سمجھ کے چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن آج کل یہ رواج چل پڑا ہے کہ گروہ در گروہ چلے جاتے ہیں، اور شہروں کے جو قبرستان اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اگر ہم اس حدیث پہ عمل کریں تو اتنا ہے کہ اکیلے جائیں، اور ایسے سنت طریقہ یہ ہے کہ ایسے وقت جائیں کہ قبرستان میں کوئی نہ ہو، وہاں جائے دعا کر کے واپس آ جائے زندگی میں ایک مرتبہ. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو گناہ نہیں ہے. کیونکہ بعد میں صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام بعد میں کسی شب برات میں بھی قبرستان گئے ہوں. صحابہ کرام نے یہ عمل اختیار نہیں کیا. تو اس سے اگر کوئی آدمی بچتا ہے تو ٹھیک ہے. باقی جو ہے 15 شعبان کی رات سے پہلے جو یہ دعوتیں کرتے ہیں، میلے ڈھیلے کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھو، اور اجتماعی عبادت کرتے ہیں، یہ ساری جو ہے فضول ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اس کے عقل بھی اس کو نہیں مانتی. شب برات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد. شب برات کی شب مانے رات، برات مانے یعنی یہ رات برات والی ہے، تو وہ مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے. لیکن ہم جو ہے مغرب سے پہلے سارا کچھ کر چکے ہوتے ہیں، دعوتیں کر چکے ہوتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہے آج جو ہے شب برات ہے. شب برات شروع ہی مغرب کے بعد ہو رہی ہے، لیکن ہم نے پہلے سارا کچھ کر لیا ہے. تو یہ فضول ہے، نہ اس میں کوئی دعوت ہے، نہ اس میں کوئی جو ہے اس طرح کا کوئی کام ہے. چراغاں کرتے ہیں، یہ تیاری کرنا اور چراغاں کرنا یہ غیر مسلموں کے تہوار ہیں. جو مسلمانوں کے لیے خوشی کا وقت ہے وہ دن ہے. جیسے عید الفطر کو دیکھیں، اللہ نے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے، وہ دن ہی ہے. عید الاضحیٰ کو دیکھیں، خوشی کا دن ہے، آدمی غسل کرتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے. یہ دن میں کام ہوتا ہے. مسلمانوں کے لیے جو خوشی کا وقت ہے وہ دن ہے. جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے خوشی کا وقت رات ہے. دیکھیں جیسے عیسائی حضرات کرسمس کرتے ہیں، وہ رات کو کرتے ہیں، رات کو خوشی مناتے ہیں. تو مسلمانوں کے جتنے بھی خوشی کا وقت ہے وہ دن کو ہے، رات کو نہیں ہے. تو رات کو ہم اگر کریں گے تو وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے گی. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. بس اس رات یہی ہے کہ آدمی عبادت کرے، اور عبادت کا اس کو ثواب ملے گا. اور یہ عبادت کرنا بھی مستحب عمل ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اس پہ تان و تشریح نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں نہیں کر رہا، یہ ہے یہ وہ ہے. تو اس میں ہم تان و تشریح نہیں کر سکتے. اگر ہم تان و تشریح کریں گے تو یہ دین کے اندر غلو ہوگا. اگر کوئی کرتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے جو عبادت کرتے ہیں اس رات، یہ بھی رات دوسری راتوں کی طرح ہے، وہ بھی صحیح نہیں کہتے، بلکہ اس رات کی فضیلت ہے. اور اس رات کو اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی اگر کسی نے کچھ سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس رات.